بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھی ہماری پیڈاگوجی سے متعلق ہے، جس کا ایک اہم ٹاپک ہے فلاسفیکل اپروچ کنسٹرکٹیوزم۔ تو بہت سارے بچے جو ہے نا وہ ان فلاسفیکل اپروچز سے واقفیت نہیں رکھتے اور صرف ایم سی کیوز کو رٹا لگا کے کام چلا لیتے ہیں۔ تو سب سے ضروری چیز ان اپروچز کو سمجھنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اور میری ایک درخواست ہے نئے آنے والوں سے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی اپروچز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ Constructivism is a philosophical framework that suggests the individual constructs their own understanding and knowledge through experiences and social interactions. Here are some key points about constructivism. یعنی کہ کنسٹرکٹیوزم ایسی فلاسفیکل فریم ورک ہے جس کے تحت بچہ جو ہے وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھتا ہے، خود کام کرنے کا اس کو زیادہ موقع ملتا ہے، اپنے ایکسپیرینس سے وہ زیادہ سیکھتا ہے، بجائے ٹیچر کے۔ ٹیچر صرف گائیڈ اور چھوٹی سی رہنمائی کر دیتا ہے، لیکن باقی سارا کام بچے نے خود کرنا ہے۔ تو بچہ خود ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، خود ہی وہ کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، اس سے وہ اس کے میننگ زیادہ کلیریفائی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس اور اپنے نالج سے اور سوسائٹی کے انٹریکشن سے، سوسائٹی سے گل مل کر ان سے روابط کے ساتھ ان کے اشتراک سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو اس کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں آگے۔ سلائڈ کی طرف دیکھیں تو ایکٹیو لرننگ، یہ ایک ایکٹیو لرننگ ہے، اس میں بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، بچہ جو ہے نا وہ خود کام کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، اس کو موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ لرنرز ایکٹیویٹی کنسٹرکٹس دیئر اون نالج اینڈ میننگس، بچہ جو ہے نا وہ اپنا نالج خود گین کرتا ہے اور اپنے کنسیپٹ خود کلیئر کرتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کو ایکٹیویٹی کرنے کا، اس کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ پرسنل ایکسپیرینسز، ظاہر ہے جب بچہ کام کرے گا تو پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھے گا، اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا۔ تو جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ 100% شیور ہوتا ہے۔ تو جو بچہ اپنے ایکسپیرینس سے خود کر کے کچھ سیکھے گا، پرابلم سولو کرے گا یا کوئی ریسرچ کرے گا یا کوئی پریکٹیکل کام کرے گا، کچھ بھی ایجوکیشن سے متعلقہ، تو وہ کیا ہوگا، اس کا پرسنل ایکسپیرینس اس کو 100% سیٹیفائز کرے گا۔ آگے سوشل کنسٹرکٹ، نالج از کنسٹرکٹیڈ تھرو سوشل انٹریکشن اینڈ کولیبوریشنز، یعنی انٹریکشن اینڈ کولیبوریشن سے مراد سوسائٹی کے اشتراک سے، سوسائٹی کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ شامل ہونا، تو اس سے وہ نا زیادہ کچھ سیکھے گا اور نالج زیادہ سین کرے گا، اس کی برین جو ہے نا زیادہ کام کرے گی، کیونکہ وہ ایکٹیو لرنر ہونے کی وجہ سے اپنے تجربات سے اور اپنے ایکسپیرینس سے زیادہ نالج گین کرے گا۔ میننگ میکنگ، انڈیویجول کریٹ دیئر اون میننگس اینڈ انٹرپریشن آف ایکسپیرینسز، یعنی انڈیویجولی جب بچہ انفرادی طور پہ کچھ کرے گا، پریکٹیکلی ورک میں انوالو ہوگا، ایکٹیو لرنر ہوگا، تو وہ اپنے کنسیپٹ زیادہ کلیئر کرے گا۔ یہاں میننگز میکنگ سے مراد ہے کہ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنا، جو کچھ وہ سیکھنا چاہتا ہے، جو کچھ اس کو ڈیمانڈ ہے، وہ کیا ہوگا کہ کوسچننگ کرے گا، وہ ریسرچ کرے گا اور پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں مشکل ہوگی وہاں پہ وہ جو ہے نا اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اپنے میننگ کی کلیریفائی کرے گا۔ کنسٹیکچول کا مطلب ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی جس کو محل وقوع کہتے ہیں یا سیاق و سباق کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لرننگ از کنسٹرکٹ ڈیپینڈس اینڈ انفلوئنس بائی دا انوائرمنٹ، تو انوائرمنٹ سے زیادہ سیکھا ہے، اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا، اس کو لیبارٹری دی جائے گی، اس کو ٹور کروایا جائے گا، اس کو مواقع فراہم کیے جائیں گے، اس کو میٹیریل فراہم کیا جائے گا، تو جس سے وہ کیا ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ سیکھے گا، کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے انسان کی شخصیت پہ۔ تو انوائرمنٹ سے جو کچھ سیکھتا ہے نا وہی زیادہ دیر پا اور اس کے لیے کنسیپٹ کلیئر کرنے والا ہوگا۔ تو کنسٹیکچول سے مراد سیاق و سباق سے مراد آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تو ایمفیسس آن پروسیس کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے، پرابلم سولو کرنی ہے تو کون سا پروسیس یوز کریں گے اور کس طریقے سے پرابلم کو سالو کریں گے۔ صرف جواب بھی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا پروسیس۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک میتھ کے کوسچن کی دیتا ہوں کہ بچے کو اگر پرابلم دی جائے، میتھ کا سوال دیا جائے، تو اگر صرف وہ جواب نکال کے لے کے آئے گا تو وہ ڈیمانڈ وہ نہیں ہوگی، اصل ڈیمانڈ کیا ہوگی، اس کا پروسیس کیا ہے، یہ کیسے نکالا، اس کا رف عمل کیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اس کو پروسیس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ کیا اس کی کس
پروسیس کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کا سولوشن نکالا ہے یا پرابلم کو سولو کیا ہے. تو یہ پروڈکٹ کی بجائے پروسیس میکنگ پر زیادہ جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے. فوکس آن دا پروسیس لرننگ ریدر دین آؤٹ کم. تو آؤٹ کم کی بجائے جو ہے وہ لرننگ کے پروسیس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ٹیچر ایز آ فیسیلیٹیٹر. تو اس جو ہے نا اپروچ میں, اس فلاسفیکل اپروچ میں ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہے. وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرے گا, وہ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرے گا, مٹیریل پرووائڈ کرے گا, ٹیچنگ ایڈز دے گا. تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باقی کام سارا وہ خود کرے گا. ٹیچر گائیڈ اینڈ سپورٹ لرنرس ان دیئر کنسٹرکشن آف نالج. تو ان کو نالج گین کرنے میں, ان کی شخصی تعمیر میں, ان کی ذہنی نشو و نما میں اور ان کی کردار سازی میں ٹیچر جو ہے پھر صرف فیسیلیٹیٹ کرے گا, ان کو مواقع فراہم کرے گا, لیکن باقی کام وہ اسٹوڈنٹ نے خود کرنا ہے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. اس میں اسٹوڈنٹ کو مرکز مانا جاتا ہے, اسٹوڈنٹ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہے کہ ٹیچر ہی جو کچھ کرے گا وہی کچھ کرنا ہے, لیکن یہ وہ یہاں نہیں ہوگا. یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہے. تو اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس ایکٹیو لرنر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ گین کرتا ہے. تو پروڈکٹ کی بجائے پروسیس پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ سینٹر ہے یہ. آگے ہے جی انکوائری بیسڈ. انکوائری بیسڈ جیسا کہ بتایا کہ اسٹوڈنٹ انکوائری کرے گا, سوال کرے گا, کھوج لگائے گا, جستجو کرے گا, ریسرچ کرے گا. تو انکریجز لرنر ٹو ایکسپلور اینڈ انویسٹیگیٹ کوشچن اینڈ پرابلم. تو پرابلم سولو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشچننگ کرے, زیادہ سے زیادہ انویسٹیگیٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرے. تو یہ اس کو جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اس کی ری انفورسمنٹ کی جاتی ہے. تو فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی. تو embrace the ideas that knowledge and understanding are constantly involving. تو اس کا نالج جو ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انوالو ہوتی ہے, اور بچہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اڈاپٹ کرتا ہے چیزوں کو, کیونکہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, آزادانہ ماحول ہوتا ہے, اور بچہ اس آزادی میں زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے. کوئی کمپلیکیٹڈ ماحول نہیں ہوتا, اور نہ ہی کوئی ریجکس رول ہوتے ہیں کہ جس میں بچہ باؤنڈ ہو جائے یا ٹیچر کی مرضی ہوگی. فلیکسیبل رول ہوتے ہیں اور بچے کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا, پوچھنے کا, انکوائری کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. کنسٹرکٹیوزم ہیز اپلیکیشن آف ایجوکیشن انکلوڈیڈ. تو یہ کس طریقے سے یہ جو اپروچ ہے اس کو امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ہے, یہ تو آپ کو پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ مرکز ہوتا ہے. انکوائری بیسڈ لرننگ ہے, اسٹوڈنٹ انکوائری کے ساتھ, انویسٹیگیشن کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ وہ سیکھتا ہے. کولیبوریٹ لرننگ, اس میں مل جل کر اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر کے, اشتراک کر کے سیکھا جاتا ہے. ایمفیسس آن پروسیس اوور پروڈکٹ. پروڈکٹ کی بجائے پروسیس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. صرف جو ہے وہ پروڈکٹ یا کچھ حل تلاش جواب نہیں چاہیے, بلکہ اس کا پروسیس چاہیے کہ یہ کیسے کیا ہے. تو اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ٹیچرز ایز فیسیلیٹیٹ ریدر دین اتھارٹیز. ٹیچر کی اتھارٹیز کو کم کر دیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے, اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی ان لرننگ. تو بچے کو جو ہے نا وہ فلیکسیبل ماحول دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ سیکھے اپنی مرضی کے ساتھ. سم نوٹیبل کنسٹرکٹیوسٹ انکلوڈس, یعنی وہ ماہرین اور ماہرین فلاسفرز جنہوں نے اس نظریے کے حامی ہیں فلاسفیکل اپروچ کے, جس میں کنسٹرکٹیوزم ہے. اس کے جین پیاگیٹ, لیو ویگسٹی, جان ڈیوی, جارج سیمنز اینڈ ایٹنی وینگر. یہ لوگ جو ہیں یہ فلاسفر ہیں جو اس نظریے کے حامی ہیں. ان کو ناموں کو آپ نوٹ کر لیجئے گا, اور یہ پوچھے بھی جا سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹیوزم کے حامی کون کون سے ہیں. تو آگے چلیں جی. کنسٹرکٹیوزم از اے پاورفل فریم ورک. یہ ایک پاورفل فریم ورک ہے, ایک اسٹرانگ جو ہے فلاسفی ہے جس سے زیادہ بچہ سیکھتا ہے. فار انڈرسٹینڈنگ لرننگ اینڈ ٹیچنگ. تو بچے کے لیے, ٹیچر کے لیے اور لرننگ پروسیس کے لیے کنسٹرکٹیوزم ایک پاورفل فریم ورک ہے. اینڈ ہیز سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن ایجوکیشنل تھیوری اینڈ پریکٹس. تو یہ تعلیم پر مثبت اثرات جو ہے وہ ڈالتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پیڈاگوجیکل فلاسفی, جس میں فلاسفیکل اپروچ, میں سائیکالوجیکل کہہ چکا ہوں, فلاسفیکل اپروچ جس میں کنسٹرکٹیوزم کے بارے میں ہم نے اس کو سمجھا. تو مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لائک کریں, شیئر کریں, اور تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.